الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا 18واں سبق یعنی سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس میں غیر منصرف کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس پر اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ جس اسم میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے اسے کہیں گے غیر منصرف۔ اسباب منع صرف 9 ہیں، اسباب منع صرف کل 9 ہیں، اور ان کی بھی تعریف کیا ہے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف پر کسرہ کا نہ آنا اور تنوین کا نہ آنا یہ غیر منصرف کا حکم ہے۔ غیر منصرف پر تنوین نہ آئے اور کسرہ نہ آئے یہ اس کا حکم ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو اسباب منع صرف ہیں ان میں سے 3 سبب کے تعلق سے پڑھیں گے، 3 سبب کی تعریف پڑھیں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے کوئی شرط ہے یا نہیں ہے، یعنی کچھ سبب ایسے ہیں جن کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کسی کے لیے شرط نہیں ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سبب جو غیر منصرف کا ہے وہ ہے عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا بغیر قاعدہ صرفی قاعدہ کے بغیر کسی اسم کا اپنی اصل سے پھر جانا اسے کہتے ہیں عدل۔ عدل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عدل تحقیقی، نمبر 2 عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ پھر عدل تحقیقی اس عدل کو کہتے ہیں، یعنی اس اسم کو کہتے ہیں جس کے عدل ہونے پر، جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دوسری دلیل بھی ہو، یعنی غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دلیل بھی ہو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ اسم اپنے اصل سے پھرا ہوا ہے، غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل ہو۔ اور عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہو، جس اسم کے معدول ہونے پر، جس اسم کے عدل پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہو اسے کہیں گے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری کی مثال جیسے عمر وغیرہ ہیں کہ عمر وغیرہ جو ہیں جیسے عمر، ظفر، یہ عدل تقدیری ان میں پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ان کا معدول ہونا یہ غیر منصرف سے جانا گیا۔ ان کو غیر منصرف کیونکہ پڑھا جاتا ہے، اہل عرب انہیں غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ غیر منصرف ہیں۔ اور غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے عمر اور ظفر کا غیر منصرف ہونا جانا جائے، عمر اور ظفر کا معدول ہونا جانا جائے، یعنی غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کی وجہ سے عمر اور ظفر کا غیر منصرف ہونا جانا جائے۔ لیکن عدل تحقیقی میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ عدل تحقیقی کی مثال جیسے مثلث دیکھیں، مثلث کا معنی ہے 3 3۔ 3 3 دیکھیں یہاں پہ معنی کا تکرار 3 3، یہ معنی میں تکرار جو پیدا ہو رہا ہے یہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، اور کیونکہ جب معنی مکرر ہے ظاہر سی بات ہے لفظ بھی مکرر ہوگا۔ لیکن مثلث جو ہے ایک لفظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مثلث یہ کسی دوسرے اسم سے پھر کر آیا ہے، اصل نہیں ہے، اس کا اصل کچھ اور ہے، یعنی 2 اسم سے 2 لفظ سے پھر کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ عدل تحقیقی ہے، کیونکہ غیر منصرف کے علاوہ دوسری دلیل موجود ہے جس سے اس کا معدول ہونا جانا جا رہا ہے، جس سے اس کا معدول ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور وہ ہے معنی کا تکرار۔ اور ایک سبب ہے، دوسرا سبب ہے اسباب منع صرف میں سے وصف۔ وصف سے مراد کیا ہے؟ کسی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جس کے ساتھ
اس کی صفت بھی ماخوذ ہو، کسی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جس کے ساتھ اس کی صفت بھی ماخوذ ہو، اسے کہیں گے وصف۔ جیسے دیکھیں اخضر، اخضر یہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی صفت یعنی سبز ہونے کی جو صفت ہے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد اور ایک سبب ہے وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ وہ شرط ہے اصل وضع میں وصف ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل وضع میں کوئی اسم وصف نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعد میں چل کے وہ وصف کے طور پر استعمال ہونے لگتا ہے، لیکن اسباب منع صرف میں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے وصف کا اعتبار تب ہوگا جب وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی اسے وصف کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، تب اس کو غیر منصرف ہونے میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تیسرا سبب ہے اسباب منع صرف میں سے تیسرا سبب ہے تانیث۔ تانیث کا کیا معنی؟ تانیث یعنی مؤنث ہونا، کسی اسم کا مؤنث ہونا، یہ ہے تانیث کا معنی۔ تانیث میں جو علامت ہوتی ہے، کبھی تانیث میں علامت لفظی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ علامت تانیث جو لفظی ہیں یہ کل 3 ہیں، جسے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی گول تا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا، یہ علامت تانیث لفظی ہیں۔ اور علامت تانیث معنوی تاء مقدرہ کا ہونا، تاء مقدرہ کا ہونا یہ علامت تانیث معنوی ہے۔ اور ان میں بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تانیث بالالف یعنی جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو، اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ تانیث بالالف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی تانیث بالالف بغیر شرط کے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ لیکن تانیث لفظی یعنی جس میں لفظاً تا موجود ہو، جس اسم میں لفظاً تا موجود ہو اسے تانیث لفظی کہیں گے۔ تو تانیث لفظی میں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ اسم مؤنث کا علم ہو۔ وہ تانیث لفظی یعنی جس کے آخر میں تا لفظاً موجود ہے، وہ تانیث لفظی اسم مؤنث کا علم ہو، یہ شرط ہے اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے۔ اور تانیث معنوی یعنی جس میں تا لفظاً موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو، پوشیدہ ہو، اس کا غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ اس میں سے 2 چیزیں دیکھیں، یعنی تانیث معنوی میں نا کبھی جوازاً اسے غیر منصرف پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی وجوباً غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو اسم تانیث معنوی سے موصوف ہوتا ہے، یعنی جس اسم کے اندر تاء مقدرہ ہوتی ہے، اسے کبھی جوازاً غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اور کبھی اسے وجوباً غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ جوازاً غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث کا علم ہو، وہ اسم مؤنث کا علم ہو، یعنی تانیث معنوی جس اسم میں تاء مقدرہ ہو، اس کو جوازی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اسم مؤنث کا علم ہو، اور وجوبی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس میں مؤنث کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے۔ وہ 3 چیز کیا ہیں؟ یا تو وہ لفظ 3 حروف سے زائد ہو، وہ اسم یا تو 3 حروف سے زائد ہو تب بھی اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے، 3 حروف ہی ہیں، تو پھر یہ شرط ہے کہ تینوں حروف متحرک ہوں، یعنی درمیان کا جو حرف ہے وہ متحرک ہو۔ اگر درمیان کا حرف متحرک نہیں ہوگا تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر درمیان کا حرف متحرک ہے تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر 3 حروف سے زائد بھی نہیں ہے اور 3 حروف میں متحرک بالاوسط بھی نہیں ہے تو پھر اجماع ہو۔ اگر اجماع ہوگا یعنی عجمی لفظ ہو، اگر اجماع ہوگا تو پھر اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ تو آئیے تفصیلاً ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں کتاب میں سبق نمبر 18 غیر منصرف کا بیان۔ غیر منصرف کی تعریف، سب سے پہلے تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اسم معرب جس میں
منع صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ جس اسم معرب میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے وہ غیر منصرف ہے، جیسے عمر، عائشہ وغیرہ۔ یہ غیر منصرف ہیں کیونکہ ان میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پایا جا رہا ہے۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے نہ کسرہ، یعنی غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے اور اس پر کسرہ بھی نہیں آتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ جیسے جاء عثمان، دیکھیں یہاں پہ عثمان فاعل ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ عثمانون ہونا چاہیے تھا۔ جیسے جاء زیدن کہتے ہیں تو عثمانون ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ عثمان غیر منصرف ہے اسی وجہ سے عثمانن نہیں ہوا بلکہ عثمانو ہوا، یعنی اس پر تنوین نہیں آئی۔ جاء عثمانو، مررتو بعثمانہ، دیکھیں یہاں پہ مررتو بعثمانہ تو یہاں پہ عثمانہ میں کسرہ نہیں آ رہا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ عثمان پر با داخل ہے تو اس پہ کسرہ آنا چاہیے تھا، جیسے مررتو بزیدن، یہاں پہ دیکھیں کسرہ آ رہا ہے زید پر، لیکن عثمان پر کسرہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ غیر منصرف کا حکم ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اور ہذہ مساجد، رأیت مساجدہ، یہ بھی غیر منصرف کی کیونکہ غیر منصرف ہے اسی وجہ سے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے ہیں۔ یہ دوسری مثال ہے، یعنی جو جمع ہونے کی وجہ سے۔ پہلی مثال جو ہے جاء عثمان، یہ الف نون زائدتان کے پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ دوسری مثال ہے مساجد، یہ جمع منتہی الجموع کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ یعنی پہلی مثال جو ہے وہ علم اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ دوسری مثال جو ہے یہ کیونکہ جمع منتہی الجموع یہ دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے اس لیے اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہے۔ اور مررتو بمساجدہ، یہاں پہ دیکھیں تینوں صورتوں میں کہیں پر بھی تنوین نہیں آئی ہے اور کہیں پر بھی کسرہ نہیں آیا ہے۔ ہذہ مساجد، رأیت مساجدہ، مررت بمساجدہ، دیکھیں تینوں میں کہیں پہ تنوین نہیں ہے اور کسرہ بھی نہیں ہے۔ ان مثالوں میں عثمان اور مساجد غیر منصرف ہیں اس لیے ان کا آخر کسرہ اور تنوین سے خالی ہے۔ تنبیہ، اگر کسی اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا کسی اسم کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ یہاں ایک ایسی صورت بیان کر رہے ہیں جس صورت میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو غیر منصرف کی اضافت کر دی جائے کسی کی طرف، اس صورت میں بھی غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیا جائے، اس صورت میں بھی غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں، جیسے مثال دیکھیں، جیسے مررتو بالمساجدی، دیکھیں یہاں پہ مساجد جو کہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس پر کسرہ آیا، مررتو بالمساجدی۔ اصلی فی مساجدکم، دیکھیں یہاں پہ مساجد کو کم ضمیر کی طرف اضافت کر دیا گیا ہے، مساجد کی اضافت کی گئی ہے کم ضمیر کی طرف، اس وجہ سے یہاں پہ مساجد میں کسرہ آیا ہے۔ اصلی فی مساجدکم، میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں سے اسباب منع صرف کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 تعاریف، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 ترکیب، نمبر 7 وزن فعل، نمبر 8 الف نون زائدتان، نمبر 9 جمع۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جو کچھ ایسے اسباب ہیں جو دو سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ ان اسباب میں سے دو سبب یعنی جمع اور تانیث بالالف دو اسباب کے قائم مقام ہیں۔ جمع اور تانیث بالالف یہ دو سبب کے قائم مقام ہیں۔ اسباب منع صرف کی تعریفات اور شرائط، یہاں سے اسباب منع صرف کی تعریف اور اس کی شرائط کیا ہیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے عدل، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 عدل کی تعریف، کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے
اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھرا ہوا ہونا۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا بغیر قاعدہ صرفی کے اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھرا ہوا ہونا۔ اگر قاعدہ صرفی کی وجہ سے، صرفی قاعدے کی وجہ سے اگر کوئی اسم اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھرتا ہے تو اسے عدل نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ قاعدہ صرفی کی وجہ سے پھرا ہوا ہے۔ اور عدل اسے کہیں گے جو بغیر قاعدہ صرفی کے، صرفی قاعدہ کے بغیر اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھرا ہوا ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، ثلاثن، ثلاثن یعنی تین تین، یہ ثلاثتن سے بنا ہوا ہے۔ ثلاثن جو ہے یہ ثلاثتن سے ماخوذ ہے، اس سے پھرا ہوا ہے۔ اور عمرو یہ نام ہے آدمی کا، یہ عامر سے بغیر کسی قاعدہ صرفی سے پھرا گیا ہے، یعنی ثلاثن ثلاثتن سے، اور عمرو ثلاثو یہ ثلاثتن سے، عمرو عامر سے بغیر کسی قاعدہ صرفی کے پھرا گیا ہے۔ تو یہ عدل ہوا، ان میں عدل پایا گیا ہے، کیونکہ صرفی قاعدے کے بغیر انہیں پھرا گیا ہے۔ کوئی بھی صرفی قاعدہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا تقاضا کرے کہ عامر سے عمر ہو جائے یا ثلاثتن سے ثلاثو ہو جائے، کوئی ایسا قاعدہ صرفی نہیں ہے۔ تو بغیر قاعدہ صرفی کے یہاں پہ پھرا گیا ہے، اس لیے یہ عدل ہے۔ فائدہ: جو اسم دوسرے صیغے سے پھرا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں، یعنی جس اسم کو پھرا گیا ہو اسے کہیں گے معدول، اور جس صیغے سے پھیرا گیا ہو یا بنایا گیا ہو اسے معدول عنہ کہتے ہیں۔ جس سے بنایا گیا ہو، جس سے پھیرا گیا ہو اسے کہیں گے معدول عنہ، اور جس کو بنایا گیا ہو، جس کو پھیرا گیا ہو اسے کہیں گے معدول۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں ثلاثو اور عمرو معدول، اور ثلاثتن اور عامر معدول عنہ ہیں۔ یہاں سے عدل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عدل تحقیقی، نمبر دو عدل تقدیری۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک عدل تحقیقی کی تعریف: وہ اسم معدول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود ہو۔ جس اسم معدول میں، جس پھرے ہوئے اسم میں اس کا غیر منصرف کے علاوہ اس کا اپنے صیغے سے پھرے ہوئے ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو۔ جیسے ثلاثو میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ دوسری دلیل موجود ہے جو اس کے معدول ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں توضیح میں۔ کس طرح ثلاثو میں دلیل موجود ہے غیر منصرف ہونے کے علاوہ کہ یہ اپنے اصل سے پھرا ہوا ہے۔ توضیح: ثلاثو کا معنی ہے تین تین۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن ہے، کیونکہ ثلاثو میں معنی کی تکرار ہے، اور معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ ثلاثو ثلاثتن سے معدول ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ غیر منصرف کے علاوہ یہ دلیل ہے، معنی کی تکرار کا ہونا یہ غیر منصرف کے علاوہ دلیل ہے، اس لیے یہ عدل تحقیقی ہے۔ فائدہ: 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد جب فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی ہوگا۔ یہاں فائدے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر 1 سے لے کر کے 10 تک اعداد ہیں، اگر وہ فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی پایا جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، وحادو یہ فعالو کے وزن پر ہے، موحدو یہ مفعلو کے وزن پر ہے۔ اس طرح رباعو مربعو، عشارو معشرو، ان سب میں جو ہے نا عدل تحقیقی ہے، کیونکہ ان کی معنی کی تکرار ان کے لفظ کے تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں سے عدل کی دوسری قسم عدل تقدیری کو بیان کر رہے ہیں۔ عدل تحقیقی کی بات ختم ہوئی، اب عدل تقدیری کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، عدل تقدیری کی تعریف: وہ اسم معدول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو۔ جس اسم پر اس کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ
کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو یہ بتائے کہ یہ اپنے اصل صیغے سے پھرا ہوا ہو، اسے کہیں گے عدل تقدیری۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے مثال دی ہیں عمرو اور زفرو، کس طرح عمر اور زفر یہ عدل تحقیقی نہیں بلکہ تقدیری ہیں، اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں توضیح میں۔ توضیح: یہ دونوں یعنی عمر اور زفر یہ دونوں عامرون اور ظافرون سے معدول ہیں، مگر ان میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ عامرون اور ظافرون سے معدول ہیں۔ یہ عامرون اور ظافرون سے معدول تو ہیں، لیکن غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دلیل موجود ہی نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ عمر اور زفر عامرون اور ظافرون سے معدول ہیں، مگر چونکہ اہل عرب ان کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں اور ان میں سوائے علمیت کے اور کوئی دوسرا سبب بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ عمر اور زفر میں علمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب پایا ہی نہیں جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ عمر اور زفر میں علمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے اور غیر منصرف اسے استعمال کیا جاتا ہے، اہل عرب سے غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو اب دوسرے سبب کو مانا گیا، یعنی عدل کو یہاں پہ مقدر مانا گیا۔ وہ فرما رہے ہیں اور ان میں سوائے علمیت کے اور کوئی دوسرا سبب بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اور ایک سبب سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں دوسرا سبب عدل فرض کر لیا گیا ہے، اور عمرو کو عامر سے اور زفرو کو ظافرون سے معدول مان لیا گیا۔ تنبیہ: تنبیہ بیان کر رہے ہیں کہ عدل کے غیر منصرف کے سبب ہونے کے لیے کوئی شرط ہے یا نہیں ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ تنبیہ: عدل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، عدل کے منع صرف کے سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، عدل بغیر شرط کے منع صرف کا یعنی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ یہاں سے جو اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب ہے وہ ہے وصف، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وصف کی تعریف: اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ماخوذ ہو۔ کسی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس ذات کی کوئی صفت بھی ماخوذ ہو، اسے کہیں گے وصف۔ جیسے دیکھیں احمرو، احمرو کا معنی ہے سرخ، سرخ یعنی احمرو میں کس طرح ذات کے علاوہ یعنی احمر جو اسم ہے یہ کس طرح ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی صفت بھی ماخوذ ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ توضیح: لفظ احمرو ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، لفظ احمرو ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی ایک صفت یعنی سرخ ہونا بھی ماخوذ ہے۔ اس طرح اخضرو، اسود وغیرہ، کیا یہ اسما جو ہیں ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کی ایک صفت یعنی سرخ ہونا، سبز ہونا، کالا ہونا ماخوذ ہے، پایا گیا ہے۔ اب وصف تو یہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ اس کے سبب بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کیا شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وصف کی شرط: وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی اس کی وضع ہی وصفی معنی کے لیے ہوئی ہو۔ وصف منع صرف کا سبب کب بنے گا؟ جبکہ اس کی وضع وصف کے لیے ہوئی ہو۔ جیسے مثال دیکھیں ابیض، اسود وغیرہ، ان کی وضع یعنی ابیض، اسود وغیرہ کو وضع ہی کیا گیا ہے وصف کے لیے، تو یہ اسباب منع صرف میں سے سبب بنیں گے، یعنی غیر منصرف کا سبب بنیں گے۔ فائدے میں بیان کر رہے ہیں کہ جن اسما میں اصل وضع میں وصف پایا جاتا ہے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ جو اسما اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں وہ اے ہیں۔ نمبر 1 صفت مشبہ، صفت مشبہ اصل وضع میں وصف ہوتا ہے، جیسے احمرو، حسن، یہ اصل وضع میں وصف سے متصف ہوتے ہیں، اصل وضع میں یہ
یعنی انہیں وصف کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے، صفت مشبہ کو وصف کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں تفصیل، جیسے اکمل، افضل، اس میں تفصیل کو بھی وصف کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس میں تفصیل بھی اصل وضع میں وصف ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس میں فاعل، اس میں فاعل بھی اصل وضع میں وصف ہوتا ہے، جیسے ذاہب، قائم، یہ اس میں فاعل کی مثال ہے۔ نمبر 4، اس میں مفعول، اس میں مفعول بھی اصل وضع میں، یعنی اس میں مفعول کی وضع ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ وصف پر دلالت کرے، یعنی اس میں مفعول وصف پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں مفعول۔ نمبر 5، جیسے مضروب اور مغسول، دیکھیں یہاں پہ مغسول اور مضروب جو ہیں ان کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ وصف پر دلالت کریں۔ نمبر 5، 1 سے لے کر 10 تک جو اعداد، وہ اعداد جو فعال یا مفعول کے وزن پر معدول ہوں۔ 1 سے لے کر کے 10 تک جو اعداد فعال یا مفعول کے وزن پر معدول ہوتے ہیں، ان کی وضع بھی وصف کے لیے کی گئی ہے اصل وضع میں، جیسے وحاد، موحد، ثناء، مثنا، ثلاث، مثلث، ان کی وضع جو ہے وصف کے لیے کی گئی ہے۔ تنبیہ بتلا رہے ہیں کہ اب جو مثال دیے، 5 چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں، انہیں وصف کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے، تو کیا ان میں سے ہر ایک غیر منصرف ہوگا؟ کیا اس میں فاعل بھی غیر منصرف ہوگا؟ اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ مذکورہ تمام اسماء میں سے ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے۔ یہ جو 5 چیزیں بیان کیے ہیں، 5 اسماء بیان کیے ہیں 5 طرح کے، ان میں ایک سبب، غیر منصرف کا ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے، اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا غیر منصرف میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب کا ہونا ضروری ہے، یا ایک ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، اور آپ نے پڑھا کہ جو 2 سبب کے قائم مقام ہیں وہ صرف جمع اور الف، تانیث بالالف ہے۔ وصف ان اسباب میں سے نہیں ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، تو جس میں صرف وصف پایا جائے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وصف کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے۔ جو اسماء اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے۔ یہ جو 5 اسماء بیان کیے، ان تمام میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے، اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، جیسے نمبر 2، نمبر 5 میں۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح نمبر 5 میں بھی دوسرا سبب پایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں، اور مثال نمبر 1 کی جو پہلی مثال ہے یعنی احمر، ان میں بھی دوسرا سبب پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوں گے، اور جن میں دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے وہ منصرف ہوں گے، جن میں صرف ایک ہی سبب یعنی وصف پایا جا رہا ہے وہ منصرف ہوں گے۔ جیسے باقی مثالوں میں، کیونکہ ایک سبب سے اسم غیر منصرف نہیں ہوتا، ایک سبب سے کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جن میں صرف اور صرف وصف پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ اب یہاں سے غیر منصرف کا تیسرا سبب تانیث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تانیث کی تعریف، کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ تانیث کا کیا معنی؟ کسی اسم کا مؤنث ہونا، جیسے طلحۃ، ہندن۔ وضاحت، علامت تانیث کبھی لفظاً ہوتی ہے اور کبھی معناً۔ لفظاً علامت تانیث 3 طرح کی ہوتی ہیں، جیسا کہ تانیث کے سبق میں گزرا، یعنی گولتا، الف ممدودہ، الف مقصورہ، جو ہم نے تانیث کے بیان میں پڑھا۔ لفظاً علامت تانیث 3 طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ تانیث کے سبق میں گزرا، اور معناً علامت تانیث صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ گول تا مقدرہ کا ہونا ہے، گول تا مقدرہ کا ہونا ہے، تائے مقدرہ کا ہونا ہے، جیسے قدم، دارن وغیرہ۔ قدم اور دارن میں کیا ہے کہ یہاں پہ تانیث جو ہے مقدر ہے، گول تا جو ہے یہ مقدر ہے۔ فائدہ نمبر 1، وہ تانیث جس میں علامت تانیث الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو اسے تانیث بالالف کہتے ہیں،
جس تانیث میں جس اسم مؤنث میں علامت تانیث الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو اسے تانیث بالالف کہیں گے، اور جس میں علامت تانیث تا لفظاً ہو اسے تانیث لفظی کہیں گے، اور جس میں تقدیراً ہو یعنی جس میں علامت تانیث تا تقدیراً ہو اسے تانیث معنوی کہتے ہیں۔ شرائط تانیث کا منع صرف کے سبب بننے کے لیے کیا شرائط ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، تانیث بالالف، چاہے تانیث بالالف ممدودہ ہو یا مقصورہ ہو، چاہے الف ممدودہ کے ساتھ ہو یا الف مقصورہ کے ساتھ، دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تانیث بالالف دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ تانیث بالالف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ نمبر 2، تانیث لفظی کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اسم مؤنث کا علم ہونا شرط ہے۔ تانیث لفظی یعنی جس اسم کے آخر میں جس تانیث کے آخر میں علامت تانیث تا ہو لفظاً، اس کا منع صرف کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم مؤنث کا علم ہو، جیسے طلحۃ فاطمۃ۔ دیکھیں طلحۃ فاطمۃ یہ تانیث لفظی ہیں اور یہ اسم مؤنث کا علم بھی ہیں، اسم مؤنث کا علم بھی ہیں، اس وجہ سے کیا ہے ان دونوں میں یہ دونوں غیر منصرف ہیں، اسم مؤنث کا علم دونوں ہیں، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ نمبر 3، تانیث معنوی۔ تانیث معنوی میں جواز منع صرف کے لیے مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، اور اگر اس کے ساتھ درجہ ذیل 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ یعنی تانیث معنوی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے۔ جوازی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ جوازی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث کا علم ہو۔ دیکھیں وہ یہ فرما رہے ہیں تانیث معنوی میں جواز منع صرف کے لیے یعنی غیر منصرف پڑھنے کے جائز ہونے کے لیے جوازی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، اور اگر اس کے ساتھ درجہ ذیل 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ نیچے جو 3 چیزیں دی ہوئی ہیں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو اسے وجوبی طور پر غیر منصرف پڑھیں گے۔ نمبر 1، وہ اسم 3 حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہو۔ اگر وہ اسم 3 حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہوگا تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جیسے زینب۔ دیکھیں زینب یہ تانیث معنوی ہے کیونکہ اس میں تا جو ہے یہ مقدر ہے، لفظاً موجود نہیں ہے، اور 3 حروف سے زائد ہے۔ زینب 4 حروف پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اسے وجوبی طور پر غیر منصرف پڑھیں گے۔ نمبر 2، اگر وہ اسم 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی اگر 3 حروف سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حرفی اسم ہو تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ متحرک الاوسط ہو، یعنی اس کا درمیان متحرک ہو، جیسے سقرو۔ دیکھیں سقرو میں جو درمیانی حرف قاف ہے یہ متحرک ہے، اسی وجہ سے سقرو کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ سقرو اسم مؤنث کا یہ سقرو جو ہے تانیث معنوی بھی ہے، اور تانیث معنوی کے ساتھ ساتھ یہ سقرو میں جو درمیانی حرف ہے یہ متحرک بھی ہے، اسی وجہ سے سقرو کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، وہ اسم عجمہ ہو، یعنی جو اسم مؤنث ہے جو تانیث معنوی جس میں پائی جا رہی ہے، جو اسم تانیث معنوی سے متصف ہے وہ عجمہ ہو، جیسے ماہو، جورو، یہ شہروں کے نام ہیں، یہ عجمہ ہے یعنی عجمی علم ہے یہ، تو یہ عجمہ ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے غیر منصرف ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک پائی جائے، جو یہاں پہ ماہو و جورو میں کیا ہے عجمہ پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور سقرو میں درمیانی حرف متحرک ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہے، یعنی غیر منصرف اس کو وجوبی طور پر پڑھیں گے۔ اور زینب میں کیا ہے کہ یہ 4 حروف پر زائد ہے، اسی وجہ سے اسے وجوبی طور پر غیر منصرف پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔
انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں اور بقیہ جو اسباب منع صرف ہیں انہیں پڑھیں گے اور مشق بھی حل کریں گے۔